السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ دن پہلے مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جی ان کے والد صاحب نے 50 سال پہلے اقرار نامے کے ذریعے کسی سے ایک زمین خریدی تھی جس کی رجسٹری نہیں کروائی گئی۔ اب جس شخص سے زمین خریدی وہ اس کے وارثان انکاری ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، کس طرح سے رجسٹری کروائی جائے؟ اب اس کیس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ زمین کا قبضہ بھی ان کے پاس ہے جنہوں نے زمین خریدی تھی۔ تو اس کا آسان سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو اقرار نامہ ہوا تھا اس کے لیے ہم کورٹ میں اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کریں گے۔ اس دعوے کو تعمیل مختص کہتے ہیں، اور اس دعوے کا مقصد ہوتا ہے کہ کورٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اتنا عرصہ پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے فلاں کام کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور اس کی اتنی مالیت بھی تھی جو کہ ادا کر دی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی رجسٹری بھی ہم کروا کے دیں گے، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور خریدنے والوں کے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اب اس کے ورثان انکاری ہیں۔ اس صورت میں دعویٰ ورثان کے خلاف ہوگا، اور خریدنے والوں کے ورثان ہی دعویٰ کریں گے کیونکہ اصل بندے کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اصل بندہ جو فوت ہو چکا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا بینیفٹ ظاہر ہے اس کے ورثان کو ملے گا، اس لیے ان کے خلاف ہی دائر ہوگا دعویٰ۔ تو ہمارا سٹانس یہ ہوگا کہ یہ ورثان ہیں اور اس پراپرٹی کی رجسٹری کروا کر نہیں دے رہے۔ اب یہ دعویٰ اگر ڈکری ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کاپی لے کر رجسٹرار کے پاس جائیں گے تو وہ اس ڈگری کی بنیاد پر رجسٹری کرے گا، اور رجسٹرار اس ڈگری کو رجسٹری میں ریفر بھی کرے گا۔ اس طرح ریفر کرنے سے رجسٹری ہو جائے گی، کیونکہ بیچنے والے کے ورثان تو انکاری ہیں اور بیانات ریکارڈ کروانے رجسٹرار کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس طرح کورٹ کا یہ آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ اقرار نامے میں جو گواہ لکھے ہوئے ہیں ان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ کورٹ میں آ کر گواہی نہیں دیتے یا ان گواہان میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو ان کے جو دستخط اور انگوٹھہ جات وغیرہ اگر ریکارڈ پر موجود ہیں تو کورٹ ان سے کمپیریزن کروا سکتی ہے کہ واقعی یہ وہی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی گواہان موجود نہیں ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان کی ویریفیکیشن کرنی ہے، لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا، برڈن آف پروف جو ہے وہ آپ پر لائی کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس معاہدے کو ثابت کرنا ہے کہ جی واقعی یہ معاہدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جناب ڈگری آپ کے حق میں ہو گئی، رجسٹری بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اب آتا ہے کہ رجسٹری کی فیس کتنی ہوگی۔ تو فیس پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگی۔ 50 سال پہلے والی آپ نے نہیں لینی، یہ وہی ہوگی جو آج موجودہ ریٹ ہے، کون سے ایریا میں ہے، کس طرح کی زمین ہے، اس حساب سے اس کا ریٹ لگے گا، اور اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کا 2% جو ہے رجسٹری فیس ہوگی۔ عام طور پر 2% ہی ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں، ہم حاضر ہیں۔ نیچے کومنٹس میں لازمی پوچھیں سوالات، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کے علم سے کسی کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔